بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ میں نے چودھری اقبال کھوتی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں تاکہ آپ تاریخ، سوشل ایشوز اور تعلیم سے متعلقہ میری دلچسپ معلوماتی ویڈیو سن سکیں۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھنا۔ یقیناً اس ویڈیو میں آپ کو دلچسپ معلومات ملیں گی۔ میرا آج کا عنوان ہے وہ جو عثمانی خلافت کے دور کا ایک ڈرامہ سیریل ہے جس نے آج دنیا جہان کے اندر مسلمان نوجوانوں کو اپنی حصار میں لے رکھا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بسنے والے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس کے حصار میں مبتلا ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اس ماڈل کی بجائے پیٹر زہار والے ماڈل کی زیادہ ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، وہ جو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے نام سے اس وقت پاکستان کے اندر اپنی دھوم مچائے بیٹھا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو، عثمانی خلفاء جو ہیں ان کی اور روسی سلطنت جو ہے اس کے اندر مشرقی یورپ اور بحر اسود کے اندر صدیوں پرانی جنگ چلی آ رہی تھی، اور ہمیشہ عثمانی جو ہیں وہ اپنے جدید توپ خانے اور جدید بحریہ کی وجہ سے ہر میدان میں روسیوں کو شکست دیتے رہے، اور بحر اسود پر کنٹرول عثمانیوں کا رہا۔ اب دوستو ہوا کیا؟ روس کے اندر ایک دور اندیش بادشاہ کو حکمرانی کا موقع ملا جسے دنیا پیٹر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ جب پیٹر زار رشیا کا سربراہ بنا تو اس نے دنیا کے اندر مختلف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے مطالعاتی دورے کیے۔ اس نے ان کی فیکٹریوں، ان کی تعلیمی درسگاہوں اور ان کے ترقی کے جدید جو پیمانے ہیں ان کو جب قریب سے دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل روس مالی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اور افرادی قوت کے لحاظ سے طاقتور ہونے کے باوجود اگر دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کا ایک نظریہ قائم کیا، اور اس نے ایک رشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنایا 1682 کے اندر، اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک کے سائنسدان ہیں ان کو مرات، سہولیات اور شاہی عہدے دینے کی آفریں کر کے اس رشین اکیڈمی کو یا انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے پر مجبور کیا، اور ان کی اس آفرز کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے سائنسدان جو ہیں انہوں نے رشین اکیڈمی آف سائنسز کو جوائن کر لیا۔ اب یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوا۔ دوستو، چند ہی سالوں میں رشین جو نوجوان ہیں ان کو جب جدید ٹیکنالوجی ملی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ وہ جو چھوٹا سا ملک سویڈن جو بحر بالٹک کے اندر رشیا کو داخل نہیں ہونے دیتا تھا، جب ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی تو انہوں نے سویڈن کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے بعد عثمانیوں کی باری آئی۔ عثمانی
سلطنت کی جہاں پہ اجارہ داری تھی بحرہ اسود کے اندر اور اس کی ساری بندرگاہیں عثمانیوں کے زیر کنٹرول تھیں، تو رشیا والوں نے نہ صرف بحرہ اسود جو ہے عثمانیوں سے چھین لیا بلکہ وہ ساری بندرگاہیں بھی جو ہیں وہ عثمانی سلطنت سے روس نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ یہاں سے میرے آج کے ٹاپک کا جو نتیجہ ہے وہ نکلتا شروع ہو رہا ہے۔ دوستو، جب روس والوں نے بحرہ اسود کو اور بندرگاہوں کو عثمانیوں سے چھینا تو اس وقت بھی عثمانی خلفاء کے عقائد میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کی جرت میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے بہادرانہ کردار پہ کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب انہوں نے جدید دور کے مطابق اپنے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سے لیس نہ کیا، اپنی قوم کو جدید علوم سے لیس نہ کیا، جدید علوم میں پیچھے رہ گئے، اور رشین جو ہیں جب ان کے نوجوان جدید علوم لے کر میدان میں آئے تو عثمانی جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو گئے اور جو روسی ہیں وہ فاتح ہو گئے۔ اس کی مثال میں ایک بڑے عام انداز میں پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مارکیٹ میں نوکیا موبائل کا راج ہوا کرتا تھا، نوکیا کمپنی، ہر کوئی نوکیا کا موبائل۔ اب کیا ہوا؟ جب اینڈرائیڈ کا وقت آیا تو نوکیا کمپنی نے اپنی دنیا کے اندر اجارہ داری کی وجہ سے شاید یہ سمجھا کہ ہمارے لیے یہ کوئی ٹچ والا، جسے عام پنجابی میں آپ ٹچ والا یا اردو میں ٹچ والا موبائل کہتے ہیں، یہ ٹچ والے موبائل کی طرف دھیان نہ دیا تو کیا ہوا کہ نوکیا کی اجارہ داری جو ہے جو موبائل سیکٹر میں تھی وہ کوئی اور کمپنیاں لے گئیں۔ یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو، ہندوستان کے اندر جواہر لال نہرو نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کیا اور اس کے رزلٹ کیا نکلے کہ آج ہندوستان صنعتی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمارے سے بہت آگے ہے۔ اس ایک انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے دنیا کی جو جامعات ہیں ان میں ہندوستانی اساتذہ اور جو طالب علم ہیں ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہے۔ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ پاکستانی نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہمیں بھی ارطغرل غازی والے ماڈل نہیں چاہیے، ہمیں پیٹر دی گریٹ والے ماڈل چاہیے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہوگا، جدید علوم سے لیس کرنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایک تھوڑے سے پیریڈ میں جب ڈاکٹر عطاء الرحمان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کرنے کا موقع ملا تو ان کی وجہ سے پاکستانی نوجوانوں کو دنیا کی جامعات کے اندر جدید علوم سیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستانی نوجوانوں کے پی ایچ ڈی کرنے کی ریشو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوستو، میرا آج کا میسج یہ ہے کہ آپ ارطغرل یہ جو ڈرامہ ہے اس کے اثار میں اس حد تک بھی مبتلا نہ ہوں کہ آپ جدید علوم سے اپنے آپ کو بے بہرا کر لیں۔ اس کو دیکھیں، اس سے خودداری اور بہادری لیں، لیکن جو طاقت کا دنیا میں منبع ہے وہ تعلیم اور ٹیکنالوجی ہے۔ تو میرا نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ آپ علم اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیں۔ ڈرامہ سیریل شاید آپ کو بہت کچھ دینے والا نہیں ہے۔ دوستو، انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔